نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ دارالافتاء اہل سنت، اور آج الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے کا موضوع ہے زکوٰۃ۔ دارالافتاء اہل سنت سے الحمدللہ عز و جل مولانا جمیل اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب سے آپ کے سوالات کے جوابات لیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت ابتداءً سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ حصول برکت کے لیے نبی احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں بڑھانے کے لیے جو ثواب اس روایت میں بیان کیے گئے، ان میں سے اپنا حصہ پانے کے لیے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بلا تاخیر موضوع کی طرف بڑھیں گے، اور پہلا سوال مفتی صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ زکوٰۃ چونکہ ہمارا آج سلسلے کا ٹاپک ہے، تو مفتی صاحب پہلے تو یہ رہنمائی ارشاد فرمائیں ہمیں کہ زکوٰۃ کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو ارکان اسلام قرار دیا ہے، اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر بیان فرمائی ہے، تو ان میں ارشاد فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ سب سے پہلی اس بات کو بیان فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک۔ دوسری چیز، جب ہم توحید و رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اس کے بعد دوسرا جو رکن ہے وہ نماز قائم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر آیا، حج کرنے کا ذکر آیا، اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا ذکر فرمایا گیا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کو اگر ہم یوں بھی دیکھنا چاہیں کہ دین اسلام میں سب سے بنیادی حیثیت توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد نماز ہے۔ نماز کا قیام، نماز قائم رکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 30 سینکڑوں مقامات پر نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ صحیح۔ ان جہاں نماز کا ذکر فرمایا، ان نماز کے ذکر کردہ مقامات میں 32 مقامات وہ ہیں جہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی ذکر ہوا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ مشہور آیت مبارکہ کا ایک جز ہے۔ صحیح۔ تو اسی طریقے سے جو متقین ہیں، ھدی للمتقین، ان کے جو اوصاف ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تو نماز کے ساتھ اس طرح راہ خدا میں خرچ کرنے کا یہاں پر بھی ذکر کیا گیا۔ اور اس آیت کریمہ جو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں نماز کی فرضیت کا بھی ذکر ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی جو معنی ہے وہ ہے پاک کرنا، صاف کرنا، کسی چیز کے اندر افزائش یعنی اس کے اندر بڑھانا، اضافہ کرنا۔ ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے
کہ جب کوئی آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے تو وہ گویا اپنے مال میں معنوی اعتبار سے گندگی، میل کچیل، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزوں کو وہ دور کر رہا ہوتا ہے. زکوٰۃ کو مال کا میل بھی کہا جاتا ہے. مشہور فقرہ ہے. تو وہ اسی اعتبار سے ہے کہ جب زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی جاتی ہے صحیح تو ہمارا جو بقیہ مال ہوتا ہے وہ معنوی اعتبار سے پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اور اس کا جو ایک دوسرا معنی ہے اضافہ، وہ اضافہ بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے یوں ہو جاتا ہے کہ جو بقیہ مال ہے وہ بقیہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اس میں اضافہ اور برکت ہو رہی ہوتی ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں اور عطا فرمائے گا. سبحان، اور وہی بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے. کیا بات ہے. زکوٰۃ کو اس مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مفسرین شارحین نے ایک مثال زکوٰۃ کے فوائد کو یوں بھی بیان فرمایا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی باغبان ہوتا ہے، باغ جس کی رکھوالی میں ہو اور اس کی وہ دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کچھ درخت وہ پھل نہیں دے رہے، صحیح، ان میں رونقیں نہیں آ رہی، مرجھائے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ شاخوں کو کاٹتا ہے، کچھ شاخیں کاٹ دے گا. بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ درخت جو تھے یہ تو بہت کم ہو گیا، اس میں اتنی شاخیں تھیں اب یہ کم شاخیں رہ گئیں، صحیح. لیکن دراصل یہ ابھی کا کچھ کاٹنا وہ آئندہ آنے والے دور میں اس درخت کو پھلدار بنانے کے لیے اور ٹہنیوں اور شاخوں سے بھرپور کرنے کا ایک بہترین عمل ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن درختوں کی کچھ شاخوں کو، ٹہنیوں کو کترا جاتا ہے تو اس درخت کے اندر گویا دوبارہ سے نمو کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، دوبارہ سے ان کے اندر قوت نمو جو ہوتی ہے، بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ ظاہر ہونے لگتی ہے. اور اگر وہ پھلدار نہیں تھا یا پھلدار تھا لیکن پھل کم آ رہے تھے تو اس عمل سے، جس کو ہم اردو زبان میں کاٹ چھانٹ کہتے ہیں، کہ کچھ ٹہنیاں، کچھ پتے، کچھ شاخیں ایک باغبان نے، ایک مالی نے وہ کاٹی ہیں، بظاہر نقصان ہے لیکن ابھی کا نقصان اصل میں آئندہ آنے والے فوائد کا ایک پیش خیمہ ہوتا ہے اور ان کا وہ راہ ہموار کر رہا ہوتا ہے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے شخص کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ایک تجربہ بھی ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ باقاعدہ شریعت کے حکم کے مطابق دیتا رہا ہے، اگر پہلا سال اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوئی تھی 5,000 روپے، یعنی اگر کسی کے 2 لاکھ روپے ہوں تو 5,000 روپے اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، 2.5%. تو ایسا شخص اب آئندہ سال آپ دیکھیں گے نا تو وہ 5,000 سے 4,000 روپے زکوٰۃ پہ نہیں آئے گا، وہ 10,000 روپے زکوٰۃ نکال رہا ہوگا. آئندہ سالوں آپ دیکھیں گے تو وہ 20,000 25,000 روپے. اور پھر جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوتا ہے تو وعدہ الہی نا فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا نعم البدل اور اس کے بدلے میں اور عطا فرمائے گا. تو ہوتا یہی ہے کہ زکوٰۃ میں دیا جانے والا مال بظاہر تو کم ہو رہا ہے لیکن یہ آگے چل کے ہمارے مال کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں بند کر لو، محفوظ کر لو. سبحان اللہ. اور یہ بھی فرمایا گیا بعض روایات میں جو زکوٰۃ نہ دینے کے حوالے سے جو اس کی مذمت روایات میں ہے، تو اس میں ایک یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ تمہارا خشکی یا تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو زکوٰۃ کا مال 2.5% ہے وہ اگر ہم نے ادا کیا، ٹھیک ہے، 97.5% ہمارے پاس ہے، صحیح، صرف 2.5% اللہ کی راہ میں دینا ہے. اور اس کا بدلہ کیا ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 97.5% مال جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں مزید برکتیں عطا فرما دیتا ہے. اور اگر کوئی زکوٰۃ کی ادائیگی میں ٹال مٹولی کر رہا ہو، نہ دے رہا ہو، اس فرض کی ادائیگی سے پیچھے ہٹتا ہے، تو بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس نے مال بچا لیا، صحیح،
یعنی اگر 1 کروڑ ہے تو اس پہ زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے 2.5 لاکھ روپے بن رہی ہے. بن رہی تھی. اب وہ نہیں نکالا, ہمیں لگا کہ اس نے 2.5 لاکھ بچا لیے. صحیح. 1 ارب کا اگر کوئی مالک ہے اور زکوٰۃ اس پہ بنے گی 2.5 کروڑ, ہمیں لگے گا اس نے 2.5 کروڑ بچا لیے. دراصل اس نے بچائے نہیں ہیں, اس نے اپنے بقیہ مال کو بھی ہلاکت پہ پیش کرنے کا ایک سبب تلاش کر لیا. کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو مال زکوٰۃ کا دوسرے کسی مال میں ملتا ہے تو اس کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اس کی ایک تشریح مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو گئی, صحیح, 40واں حصہ یا 2.5% زکوٰۃ اس پہ لازم ہو گئی اور وہ ادا نہیں کر رہا, اب وہ 2.5% مال اس کے اپنے مال میں گردش ہی کر رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, کبھی اس روپے پیسے سے وہ آٹا دال چینی بن جائے گا, کبھی کوئی اور جو اس کا مال تجارت ہے کبھی اس شیپ میں آ جائے گا, کبھی پھر روپے پیسے میں آ جائے گا. اینڈ یہ ہوگا کہ یہ مال زکوٰۃ اس کے دیگر اموال کو بھی ہلاک کرے گا, برباد کرے گا. اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے, بخل سے کام لیتے ہیں, قرآن پاک میں بھی ان لوگوں کی بڑی سخت مذمت کی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ان کو نصیب ہوتا ہے اس میں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. کہ وہ لوگ کہ جو بخل سے کام لے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا اس کے اندر وہ بخل سے کام لینے والے شخص سمجھتے ہیں ہوا خیر لہم, کہ یہ ہمارے لیے بچا لینا, زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا یہ بہتر ہے. فرمایا کہ یہ شر لہم, یہ ان کے لیے برائی ہے. پھر آگے بہت سخت وعید ارشاد فرمائی گئی سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ, کہ عن قریب کہ جو بخل سے انہوں نے مال بچایا تھا, یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی جو ان پہ فرض تھی نہیں کی اور بخل کیا اس کی ادائیگی میں, تو وہ مال ان کو توق بنا کے گلے میں ڈال دیا جائے. اللہ, تو بروز قیامت بہت سخت عذاب ہوگا. تو اس حوالے سے ہمیں زکوٰۃ کے فوائد اور ثمرات اس پر بھی غور فکر کرنا چاہیے, اور نہ دینے کے جو نقصانات ہیں اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے. پھر سب سے بنیادی بات یہ ہے جو سورہ بقرہ میں پہلی فرمایا گیا نا, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. صحیح, مال خود میری جان کس کی ہے؟ اللہ ہی کی عطا کرتا ہے. میرا مکان, میرا مال, اسباب, جو میرا خاندان ہے, کاروبار ہے, جو بھی کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوا. اسی کی طرف سے عطا شدہ مال میں جب حکم الہی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے تو آدمی پھر ٹال مٹولی کیوں کرے؟ یہ تو شکر کا مقام ہے کہ دیا بھی اسی نے, سارا مانگا بھی نہیں. کیا بات, کیا بات, ٹھیک ہے, بہت پیارا. اچھا یہ دیکھیں, ہم سے پہلے کی جو گزشتہ اقوام گزری ہیں جیسے بنی اسرائیل ہے, تو ان اقوام میں زکوٰۃ کا جو ریشو تھا وہ 25% ان کو زکوٰۃ دینی ہوتی تھی. یعنی اگر کسی کے پاس 40,000 روپے ہیں تو 10,000 روپے, 1 لاکھ روپے ہیں تو 25,000 روپے زکوٰۃ میں نکالنے ہوتے ہیں. تو ان کو زکوٰۃ دینی پڑتی تھی 25%. اور ہم امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتنا کرم ہے کہ ان جو ہم سے پہلے کی اقوام پہ زکوٰۃ کا جتنا مال تھا ہمیں اس کا بھی 10% یعنی کم کر دیا گیا. یعنی ہم 25,000, 1 لاکھ میں 25,000 روپے کے بجائے ہم 2,500 روپے دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے, 40,000 میں 10,000 روپے کے بجائے ہم پر زکوٰۃ 1,000 روپے لازم کیے گئے ہیں. 40واں حصہ, کہاں 1/4 حصہ ان کو نکالنا پڑتا تھا اور ہم 40واں حصہ ادا کرتے ہیں. تو اس میں بھی اگر کوئی بخل سے کام لے گا تو اس کے پھر اپنے نصیب ہیں, اور اس کو چاہیے کہ اپنی قسمت پہ روئے اور اپنے بد اعمالیوں سے توبہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرض ہے وہ خوش دلی کے ساتھ ادا کرے, پاک مال سے ادا کرے. حرام مال سے اللہ تعالیٰ کوئی صدقہ, کوئی خیرات, کوئی نیکی قبول نہیں فرماتا. صحیح, اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب نے یہاں زکوٰۃ کی اہمیت بھی بیان فرمائی اور گویا یہ بھی بتا دیا گیا کہ ترغیبی کچھ گفتگو ہوئی, کچھ ترغیبی باتیں بھی ہوئیں کہ اگر کوئی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کس طرح ثواب عطا فرمائے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اس کے لیے خوشخبریاں ارشاد فرمائی, اور یہ بھی بتایا گیا کہ
زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی مول لینے کا ایک سبب ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو مال زکوٰۃ نہ دے کر ہم نے اپنے پاس بچایا ہوا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کے وبال کی وجہ سے ہمارا برباد ہو جائے۔ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہاں میں نے ایک لفظ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر مفتی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ زکوٰۃ دراصل واجب یا فرض جو ہو رہی ہے وہ مفتی صاحب کن لوگوں پر ہوگی اور کب کب فرض ہوگی؟ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان کیا گیا ہے بعض مقامات پر، تو نماز تو دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، تو پھر زکوٰۃ دن میں فرض ہے، عمر میں فرض ہے، یہ سال میں ہی فرض ہے؟ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ہر مسلمان چھوٹے بچے پہ نہیں ہے، یعنی چھوٹا بچہ بھی مسلمان ہے الحمدللہ، لیکن اس کا بھی ایک معیار رکھا گیا ہے کہ کس پر نماز فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بچہ یا بچی ابھی نابالغ ہے اس پہ نماز فرض نہیں ہے، جب وہ بلوغت تک پہنچے گا، عاقل بھی ہو، سمجھدار ہے، تو اس کے اوپر نماز کی فرضیت عائد ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہے، یعنی جس طرح نماز کے فرض ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، جی زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے بھی اسی طرح زکوٰۃ دینے کے حوالے سے بھی کچھ شرائط ہیں، ان میں زکوٰۃ جیسے ناسمجھ بچے پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ صحیح۔ جیسے ایک بچہ نابالغ ہے، ٹھیک ہے، نابالغ پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے اگرچہ وہ کروڑ پتی ہو۔ اللہ اکبر۔ شریعت مطہرہ نے اس کو ایک نصاب رکھا ہے کہ جو نابالغ ہے اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کا انتقال ہوا، کروڑ پتی ارب پتی تھا، اس کی اولاد میں کوئی ایک مجنون اور پاگل اس ٹائپ کا بھی ہے، بقیہ صحیح ہیں، اور وراثت میں اس مجنون کو کچھ مقدار کم ملی ہے، جی، یعنی وراثت میں اس کا بھی ایک حصہ بنا ہے، اب وہ حصہ بھی یوں سمجھے کہ لاکھوں لاکھ ہے، لیکن اس پہ بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے عاقل ہونا بھی ضروری ہے۔ صحیح۔ تو ہر عاقل بالغ مسلمان آزاد پر زکوٰۃ فرض ہے، اور مزید ان شرائط کا پائے جانا بھی ضروری ہے کہ وہ مسلمان یعنی عاقل بالغ آزاد مسلمان، اب یہ مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی ہو سکتی ہے، ان کو مزید کن شرائط کا حامل ہونا ضروری ہے کہ زکوٰۃ فرض ہوگی، تو ان میں سے پہلی شرط ہے نصاب کا مالک ہو۔ اچھا، نصاب ایک تو ہماری لینگویج میں ہوتا ہے نا سلیبس، بچوں کا اسکول کا نصاب کیا ہے، تو یہاں نصاب سے مراد وہ نہیں، سلیبس نہیں ہے، یہاں نصاب سے مراد یہ ہے کہ معیار، مال کا شریعت مطہرہ نے ایک معیار مقرر کیا ہے، اس مقدار کا کوئی مالک ہوگا تو اس کو کہیں گے ہم نصاب کا مالک۔ یہاں میں نصاب سے کے مالک سے مراد کیا ہے کہ کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت کی رقم، صحیح، یا اتنی مالیت کا مال تجارت، یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ سے زائد سامان جو 7.5 تولے سونے کی مالیت کے برابر ہو، یہ تو بہت زیادہ ہے، لاکھوں لاکھ میں چلے جاتی ہے، لیکن دوسری صورت یہ کہ 52.5 تولہ چاندی، ٹھیک ہے، اب یہ 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے وہ معلوم کر لیں، 50,000 ہے یا 55,000 ہے یا 60,000 ہے، تو جو بھی اس کی مارکیٹ ویلیو ہے یہ ایک مقدار ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، تو اتنی قیمت یا اتنا چاندی ہو یا اتنی قیمت کے روپے ہوں یا اتنی قیمت کا مال تجارت ہو یا حاجت اصلیہ سے زائد اتنا کوئی مال ہو، جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ پلاٹ انہوں نے لیے ہوئے ہوتے ہیں، ایک مکان ان کا اپنا ذاتی رہائشی ہے، وہ تو حاجت میں شامل ہے، صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ پلاٹ لے لیا آئندہ کے حوالے سے کہ آئندہ ہم اس ایریے میں شفٹ ہوں گے، یا مکان لے لیا ایک سے زائد تو مستقبل میں کبھی کام آئے گا، تو وہ حاجت میں نہیں ہے، حاجت سے زائد ہے، اور یقیناً مکان یا پلاٹ اس وقت لاکھوں کی کچھ نہ کچھ مالیت کے برابر ہوتا ہے، تو یہ حاجت سے زائد ہے، تو ایسا شخص جو مالی کے نصاب ہو، اب وہ پلاٹ یا مکان اس پہ زکوٰۃ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیچنے کی نیت سے ہو، اگر اپنے رہنے کی نیت سے ہے تو وہ جو ہے نا اس پہ اس مکان پہ یا پلاٹ پہ زکوٰۃ
نہیں ہوگی. لیکن یہاں پہ سمجھانے کے لیے کہ مالی کے نصاب کون ہوتا ہے تو وہ بیان کیا گیا کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی قیمت کا مال تجارت یا حاجت اصلیہ سے زائد کوئی سامان ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ غنی ہے، مالدار ہے. تو نصاب کا مالک ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو نصاب ہوگا وہ مال نامی ہو. مال نامی سے مراد یہ ہے کہ ایسا مال ہو کہ جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو. جیسے سونا اور چاندی ہے، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ریٹ اپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یا مال تجارت ہو کہ مال تجارت بھی اگر 1 لاکھ کا ہوتا ہے تو آگے کاروبار ہوتے ہوتے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں. تو سونا چاندی کرنسی بھی اسی میں شامل ہے مال نامی میں، یا مال تجارت ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے. اسی طریقے سے ایک مال ہوتا ہے چرائی کے جانور. یہ عام طور پہ دیہات وغیرہ میں گوٹھوں میں لوگ جانور جو پالتے ہیں تو چرائی کے جانور ان کا الگ ایک نصاب ہے کہ 40 بکریاں ہوں گی تو زکوٰۃ لازم ہوگی، 30 گائے ہوں گی تو ہوگی، اور 5 اونٹ ہوں گے. پھر ان میں بھی یہ شرائط ہوتے ہیں کہ وہ سال کا اکثر حصہ جو ہے وہ زمین سے خود بخود جو پڑی ہوئی جو اگی ہوئی گھاسیں ہوتی ہیں وہ کھا کر اپنا گزر اوقات کریں، اور ان کو پالنے کا مقصد جو ہے وہ ان سے دودھ اور نسل وغیرہ حاصل کرنا ہو. تو یہ اموال نصاب، یہ اموال کہلاتے ہیں مال نامی. اسی طرح اس نصاب پر قبضہ بھی ہو. اچھا، یہ بھی ضروری ہے. اسی طرح نصاب اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو. صحیح. اب اس کو حاجت اصلیہ سے زائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کو 70,000 روپے یعنی اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کی اپنی حاجت میں اس کا گھر کا اخراجات ہیں، کرایہ ہے، یوٹیلیٹی بلز وغیرہ ہیں، اور گھر کا جو منتھلی راشن ہے، اس طرح کے اخراجات، وہ 35,000 کا تو یہ خرچہ اس کے اوپر لازم ہے. ٹھیک ہے. تو باقی جو بچیں گے وہ 35,000 روپے بچ رہے ہیں. صحیح ہے. تو اس کا جو مال ہے وہ حاجت اصلیہ سے کم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کی شرط نہیں پائی جا رہی، نہیں پائی گئی. صحیح ہے. اچھا، اگر کسی آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور اس کی حاجت میں جو چیزیں ہیں جن کی ضرورت پڑتی ہے زندگی گزارنے میں، کہ اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو تنگی آ جائے گی، کھانے پینے کے اخراجات وغیرہ، تو اگر کسی کے 1 لاکھ روپے ہیں اور اس کی حاجت میں شامل ہیں 40,000 روپے، 60,000 روپے اس کے پاس ایکسٹرا پڑے ہیں. یعنی 1 لاکھ میں اگر یہ اپنی ضروریات زندگی کا میں خرچ کرنا چاہے تو 40,000 خرچ ہوں گے، 60 پھر بھی باقی بچیں گے. اب یہ 60,000 اگر ہم فرض کرتے ہیں یہ 52.5 تولہ چاندی 60,000 کے اندر آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس جو 60,000 روپے ہیں یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے. صحیح. تو اس 60,000 روپے حاجت اصلیہ سے جو زائد ہوئے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. اسی طریقے سے نصاب دین یعنی قرض سے فارغ ہو. اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی آدمی کے پاس 5 لاکھ روپے اس کے اپنے ذاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر قرضہ ہے 8 لاکھ روپے کا. صحیح. 5 لاکھ اس کی اپنی حاجت میں شامل، اب اس کے اپنی ذاتی مال ہے، ٹھیک ہے، 8 لاکھ روپے اس کے اوپر قرضہ ہے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 8 لاکھ اگر یہ 5 لاکھ کو قرض میں دے دے گا تو باقی کچھ نہیں بچتا، اب بھی 3 لاکھ کا قرضہ باقی رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا جو 5 لاکھ اس کے پاس جو ہے نا یہ قرض سے فارغ نہیں ہے. تو نصاب کا دین قرض سے فارغ ہونا ضروری ہے. صحیح. تو اب اس کی مثال کیا بنے گی؟ جیسے کسی آدمی کے پاس 5 لاکھ روپے ذاتی ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر قرضہ بھی ہے، قرضہ ہے 4 لاکھ روپے کا. اب یہ 5 لاکھ میں سے اگر یہ قرض ادا کرتا ہے، 4 لاکھ قرض میں چلے جاتے ہیں، پھر بھی اس کے پاس کتنے بچتا ہے؟ 1 لاکھ روپے. اور 1 لاکھ روپے یہ نصاب کے سے زائد ہیں اور قرض وغیرہ دینے کے بعد بھی بچ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. پھر زکوٰۃ کی شرائط میں ایک بنیادی شرط یہ بھی ہے کہ اس نصاب پر سال گزر جائے. اچھا جی. یعنی اگر میرے پاس آج 1 لاکھ روپے آئے ہیں جی جو نصاب سے زیادہ ہیں، لیکن اور قرض بھی نہیں ہے مجھ پر، میری حاجت و ضرورت سے بھی زائد ہیں، ٹھیک ہے، اور 1 لاکھ روپے بالکل میرے پاس فارغ ہیں، ٹھیک ہے، ابھی مجھ پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے. مجھ پہ زکوٰۃ کب لازم ہوگی؟ جب 1 سال پورا گزر جائے گا. آج جیسے 20 شعبان ہے
تو یہ مال میرے پاس موجود رہے اور اگلے سال کی 1442 ہجری کی 20 شعبان آ جائے. جی تو ابھی 1441 کا شعبان کی 20ویں شب ہے، جیسے آج 1 لاکھ روپے آپ کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے پاس یہ ضرورت اور ہر طرح کی چیزوں سے فارغ ہیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ کہلائیں گے صاحب نصاب. صحیح. یعنی اب گویا ہم یہ کہیں گے زکوٰۃ کی بنیاد پڑ گئی. صحیح. یعنی جو پچھلے آپ نے شرائط بیان کی وہ شرائط بھی پائی، وہ شرائط پائے جانے کے ساتھ ساتھ ابھی زکوٰۃ لازم کب ہوگی؟ جب آپ کے مہینے گزرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور آئندہ 1442 سنہ ہجری کا شعبان کا مہینہ آئے گا، 20 شعبان کا وہ وقت آ گیا جب آپ صاحب نصاب بنے تھے. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت کیا مال نصاب کے برابر موجود ہے یا کم تو نہیں ہو گیا. اچھا. یا آپ کا مال بڑا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کا جو مال اگر اگلے سال اسی وقت جب سال پورا ہوا اگر نصاب سے کم ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نصاب اس وقت آئندہ سال بالفرض 60,000 روپے بنے گا اور آپ کے پاس ضرورتوں میں کچھ پیسے خرچ ہوتے چلے گئے اور آئندہ سال جب پورا ہوا تو اس وقت آپ کے پاس 40,000 روپے ہیں. صحیح. نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ پرائز بونڈ، کسی قسم کی کرنسی نہیں ہے ٹھیک جو اس کے ساتھ اٹیچ کرے اور نصاب کے برابر ہو جائے. تو نصاب سے کم ہو گیا، سال پورا ہوا تو نصاب سے آپ کا مال کم ہو گیا تو زکوٰۃ لازم نہیں ہے. نہیں. جب نصاب کے برابر ہوگا یا زائد ہوگا تو اس صورت میں آپ کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی. اور زکوٰۃ کی ادائیگی یہ 40واں حصہ یہ لازم ہوتی ہے. 39 حصے ہمارے ہی پاس ہوتے ہیں. یعنی پورا سال اس کو یوں ہم لے لینا کہ ہم پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے رہے. صحیح. ہفتے ہفتے، مہینے مہینے گزرتے گئے، یہاں تک کہ 12 مہینے آ گئے. جی. اور ہم اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں. دوران سال ہم سے مطالبہ نہیں ہوا. صحیح ہے. مالک مکان ہر مہینے آپ کے جو تاریخ ہے دروازہ کھٹکھٹائے گا. صحیح. یہ 5 تاریخ ہو گئی، 10 کے اندر اندر آپ کو کرایہ دینا، وہ آپ کو پہلے انفارم کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال ہے، پورے سال استعمال کر رہے ہیں. صحیح ہے. کھل کے استعمال کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سال جب آئندہ پورا ہو تو نصاب سے کم نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ہم پہ لازم نہیں ہے. مکمل آزادی، آپ پورے سال اللہ کے دیے ہوئے اس مال کو خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب سال پورا ہوگا اب اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ اب بھی نہیں ہے. اگر نصاب کے برابر یا زائد ہے تو پھر بھی پورا مال واپسی نہیں لیا جا رہا. آپ کو یہ کہا جا رہا ہے اس کا 2.5% دے دیں، 97.5% آپ کے پاس ہی ہیں. اللہ اکبر. تو اب اس میں بھی اگر کوئی زکوٰۃ کی ادائیگی میں جی چراتا ہے تو انتہا درجے کا ناشکر انسان. اللہ اکبر. اللہ خیر فرمائے. اچھا، جو 2.5% ہم دے بھی رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی وعدہ یہ ہے کہ یہ واپس جب ملنا ہے تو بڑھ کر ملنا ہے. بالکل. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، بے نیازی ہے اور اس کا رحم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے. اس سے مجھے بتایا گیا ہے کالز بہت ساری آئی ہوئی ہیں، میسیجز بھی بہت سارے ہیں اور سوالات آپ کی گفتگو سے بھی کچھ ذہن میں آ رہے تھے، وہ بھی کرنا چاہوں گا. اچھا، ایک سوال تو آیا تھا ہمارا شاہ لطیف ٹاؤن سے. پہلا میسیج میں نے یہ دیکھا تھا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، تو اس پر تو ہماری الحمدللہ ایک تفصیلی گفتگو ہو گئی. ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہے اور ان کے پاس کچھ سونا موجود ہے تو کیا اب ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی حالانکہ وہ تو بیوہ ہیں؟ اچھا، اسی کے ساتھ سوال میں اور بھی چیزیں کچھ ایڈ کروں گا. کچھ افراد کہتے ہیں ہمارا تو گھر ہی اپنا نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ کیوں ادا کریں. کسی کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا گھر ور اپنا ہے لیکن آسائشوں کی کوئی چیز نہیں ہے، فریج، ٹی وی، اے سی اور ان ساری چیزوں کو وہ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مال اگرچہ موجود ہے لیکن ابھی بچوں کی شادی قریب آ رہی ہے، ابھی ہم نے گھر لینا ہے، ابھی بچے کی فیس پے کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا زکوٰۃ کو فرض ہونے سے مانے ہیں؟ کیا یہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہوں گی؟ سب سے بنیادی چیز تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بیوہ ہونا، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی ایسا وصف نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ فری ہو جائے. اچھا، کہ اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیوہ ہے اس کو زکوٰۃ دی جائے، تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی عورت بیوہ ہو تو وہ زکوٰۃ کی مستحق بن جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی مال اتنا ہوتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہوتی ہیں، غنی ہوتی ہیں، مالدار ہوتی ہیں،
تو شوہر کے انتقال ہونے کے بعد اگرچہ وہ اب بیوہ ہو گئیں، جی بیوہ ہونے کے مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اب یہ مستحق زکوٰۃ ہو گئیں، اب یہ مالداری سے ایک دم غربت و افلاس کی دہلیز پہ آ گئیں، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کس کو، یعنی کون زکوٰۃ کا مستحق ہے، یہ ایک الگ چیپٹر انشاءاللہ، اس پہ تفصیلی آئندہ کلام کریں گے آئندہ سلسلے میں۔ تو اس وقت یہ ہے کہ بیوہ خاتون اگر ان کے پاس 1 تولہ سونا ہے مثال کے طور پہ، تو 1 تولہ سونے کی بھی اس وقت جو مالیت ہے وہ لاکھ کے قریب 90,000 1 لاکھ کے قریب ہے۔ تو یہ اتنا مال یعنی اتنا سونا اگر کسی کے پاس ہے اور وہ حاجت اصلیہ قرض وغیرہ سب چیزوں سے فارغ ہے، تو یہ غنی ہیں، مالدار ہیں، یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتی۔ اب ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کے اندر پھر بہت ساری اور چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ سونا اس کا جو مقدار معیار ہے، نصاب ہے، وہ ہے 7.5 تولے ہونا۔ ٹھیک ہے، تو 1 تولہ سونا یہ نصاب سے کم ہے۔ صحیح ہے، اب ہم دیکھیں گے، چلیں ٹھیک ہے، سونا تو اپنے طور پہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا، لیکن کیا ان کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے کہ جس اماؤنٹ کو اگر ہم اس سونے کے ساتھ ملا لیں تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ہو جائے؟ تو اگر ان کے پاس اپنی حاجت ضرورت سے زائد کچھ رقم بھی اگر ہوگی تو یہ 1 تولہ سونے کی مالک جو عورت ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت بنے گی۔ ٹھیک ہے، باقی اب یہ جو صورت حال ہے کہ ہمارا اپنا مکان نہیں ہے، تو اگر ہم سروے کریں کسی شہر کا، جی جیسے اس وقت کراچی کا ہی آپ اگر تصور کریں نا، جیسے اپنے پیچھے PIB کالونی ہے، تو یہاں پہ اگر آدھے لوگ اپنے ذاتی مکان میں رہ رہے ہیں تو آدھی آبادی وہ ہوگی کہ جو کرائے پر رہ رہے ہیں۔ صحیح، تو اسی طرح حال آپ پورے تقریباً دنیا کا لے لیں بہت تو ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو رینٹ پر رہتے ہیں، اپنا ان کا ذاتی مکان نہیں ہوتا، کوششیں ضرور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا اپنا مکان نہیں ہے تو اس لیے ہم زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے۔ صحیح، آپ کرائے پہ رہ رہے ہیں، آپ کی حاجت، آپ کی ضرورت وہ کرائے کے مکان سے بھی پوری ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جب تک اپنا مکان نہ ہو تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ ایک بڑی تعداد جی کاروباری طبقے کی وہ ہوتی ہے کہ جو اپنا اصلی مکان بیچ کر وہ رقم کاروبار میں لگا دیتے ہیں، خود کرائے پہ رہ رہے ہوتے ہیں اور اپنے مکان کو بیچ کے وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا آدمی جس کا اپنا مکان نہ ہو تو پھر تو وہ کہے گا میرا تو اپنا مکان ہے ہی نہیں، صحیح ہے کروڑ پتی، وہ کاروبار کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اپنا مکان جس کا نہ ہو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اپنے بچیوں کی شادی کے حوالے سے جو رقمیں لوگ سیونگ رکھتے ہیں، بچا کے سنبھال کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ان پہ بن رہی ہوتی ہے، بچیوں کے لیے سونے کے سیٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پیسے پرائز بونڈ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی شادی کرنی ہے 1 سال بعد 2 سال بعد۔ اب یہ جو درمیان میں سال گزر رہے ہیں، شرائط پائے جانے پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ صحیح، اب بچیوں کی شادی یا بچوں کی شادی یا مکان آگے ہمیں مزید بنانا ہے، فلاں پلاٹ ہے اس کو بنانا ہے، صحیح، اس وقت رہ رہے ہیں اپنے الگ ایک مکان میں بھی، جی تو اگلے مکان کو بنانا، تو اگلے مکان کو خریدنا، بچوں کی شادیاں کرنا، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جس سے زکوٰۃ لازم ہونے سے رک جائے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے میں پڑھ کر اپنے آپ کو زکوٰۃ سے جو لوگ روکتے ہیں وہ ایک فرض اعظم کی ادائیگی سے محروم رہتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ گزشتہ جتنے سال اس طرح گزرے ہوں گے ان سالوں کی حساب کتاب کر کے زکوٰۃ دینا لازم ہوگا، تاخیر پر توبہ بھی کرنا لازم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم جل وعلا ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے تو اس کے احکامات کی ادائیگی کی طرف بڑھنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور بندہ اس لیے مال خرچ کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر دوں گا تو اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے گا اور مجھے اس کا ثواب مل جائے گا، مجھے اس کا فائدہ نصیب ہو جائے گا۔ تو اللہ کی محبت میں اس کے احکامات کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، مختلف بہانوں کے پیچھے چھپنا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سوچ نصیب کرے، علم دین بھی نصیب کرے۔ آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ جی کالز۔ سوال یہ ہے کہ میرا کاروبار ہے تقریباً 5 سے 6 لاکھ روپے کا، تو اس پہ زکوٰۃ کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ جو کمیٹی ڈالی ہے اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں؟
ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. اب دیکھیں 5-6 لاکھ روپے تو ان کے پاس ہیں، یعنی ان کا کاروبار 5-6 لاکھ روپے میں چل رہا ہے. صحیح. تو اب یہ جو کاروباری آدمی ہوتے ہیں نا، ان کے طریقہ کار میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کچھ ادھار بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. جی. تو اب ان کو غور کرنا چاہیے کہ 5-6 لاکھ روپے کا جو آپ کا کاروبار چل رہا ہے، اس میں آپ کے اوپر قرضہ کتنا ہے. اب اس کی ایک صورت میں مختصر سی عرض کر دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے بے شمار ہمارے ناظرین جن کے یہ مسائل ہوں. جی. جیسے ان بھائی کا جو سوال ہے 5-6 لاکھ روپے کا ان کا کاروبار ہے، ان پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کس طرح یہ زکوٰۃ ادا کریں گے. سب سے پہلے تو یہ جو ان کا ٹوٹل سرمایہ مال تجارت ہے اس کو غور کر لیں. سال پورا ہو گیا، اب یہ غور کریں ان کا سرمایہ کتنا ہے. ٹھیک ہے. وہ نوٹ کر لیا کہ 6 لاکھ روپے ان کا سرمایہ ہے. اچھا، اب یہ بھی غور کریں کہ ان کو کتنے لوگوں سے لینا ہے. صحیح. کاروباری آدمی ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ لوگوں سے لینا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ادھار مال دیا ہوا ہوتا ہے تو اس کو بھی لکھ لیں کہ 1 لاکھ روپے وہ ہے کہ جو لوگوں سے لینا ہے. صحیح. تو 6 لاکھ پلس 1 لاکھ 7 لاکھ روپے ہو گئے. اچھا، اب یہ جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں ان کو یہ کسی تو ادھار مال بھی لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی پیمنٹ ان کو دینی ہوتی ہے. تو ہم غور کر لیں کہ مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے انہوں نے دینا بھی ہے. ٹھیک ہے، ذاتی قرضے کی صورت میں یا ادھار مال لینے کی صورت میں 2 لاکھ ان کو واپس بھی دینا ہے. تو 7 لاکھ میں سے 2 لاکھ کو مائنس کر دیں گے. جو قرضہ دوران سال لازم ہوا وہ قرضہ مائنس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یا جو بھی ان کے قرضے ہیں، جتنے بھی قرضے ہیں وہ سب مائنس ہو جائیں گے. 2 لاکھ اگر قرضہ ہے تو 7 لاکھ میں سے 2 لاکھ ہم نے مائنس کر دیا تو 5 لاکھ روپے. ایک تو کاروباری سطح پر قرضے تھے وہ تو مائنس کر دیے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی قرضے ہیں وہ بھی مائنس ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہ 2 لاکھ اگر یہ ٹوٹل قرضے اور ان کے اوپر لازم ہو رہے تھے تو وہ بھی مائنس کر دیے تو 7 لاکھ میں سے 5 لاکھ روپے بچے. ٹھیک ہے. اب ان کے پاس بالفرض 50,000 روپے کا پرائز بونڈ بھی ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے گھریلو کوئی اکاؤنٹ میں ذاتی 5,50,000 وہ رکھے ہوئے ہیں. تو ان کو سب کو ایڈ کر لینا ہے. جو ان کی اماؤنٹ اپنی بنے کہ وہ قرض وغیرہ سے بھی فارغ ہو، جو لینا ہے جو موجود ہے تجارت میں جو موجود ان سب کو شامل کر کے قرض کو مائنس کر کے جو بچے گا اس کا ان کو 2.5% دینا ہوگا. اس کا فارمولا یہ ہوگا کہ ٹوٹل بچنے والی اماؤنٹ کو 40 سے تقسیم کر دیں. ٹھیک ہے. تو جو آنسر آئے گا تقسیم ہونے کے بعد اتنے روپے کی زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال مفتی صاحب یہ تھا کہ کمیٹی پر کیا زکوٰۃ ہوگی؟ کمیٹی پر جیسے سوال انہوں نے کیا کہ کمیٹی پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی جو کمیٹی جس کو ہمارے نارمل BC بھی کہا جاتا ہے، لوگ لاٹری ڈالنا بھی کہتے ہیں اسے مختلف، لیکن نارمل کمیٹی اور BC کامن لفظ ہے. تو یہ جو ہم کمیٹی میں رقم دے رہے ہوتے ہیں، صحیح، اب ہم فرض کرتے ہیں کہ کوئی آدمی 10,000 روپے منتھلی دیتا ہے اور اس کے بعد اور کوئی روپے پیسے سونا چاندی نہیں ہے. صحیح. بس یہ اس نے BC ڈالی ہے 10,000 روپے، ابھی جاب لگی اور 10,000 روپے بچا کے BC میں ڈال رہا ہے. صحیح. 10,000 ایک مہینے میں، دوسرے مہینے میں 20، تیسرے چوتھے 5ویں مہینے میں 50,000 روپے یہ آگے دے چکے ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ کوئی سونا چاندی پرائز بونڈ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مال تجارت نہیں ہے. تو گویا 50,000 روپے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت میں اتنے روپے آ جاتے ہیں تو یہ گویا اب بنائے ہیں صاحب نصاب. جب سے کمیٹی ڈالی تھی تب جب سے نہیں، اب تک یعنی جب سے تو صاحب نصاب نہیں تھے. ہاں، اب یہ 5ویں مہینے جب ان کے 50,000 روپے جمع ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اب یہ بنے ہیں صاحب نصاب. ٹھیک ہے. اب سے سال شروع ہوگا. اچھا جی، صحیح. ٹھیک ہے. اب 12 مہینے ہونے پر، یعنی پہلی BC سے 12 مہینے ہونے پہ تو اب یہ ان کے 7 مہینے ہوئے ہیں. 5 مہینے تو وہ اس وقت صاحب نصاب تھے ہی نہیں. صاحب نصاب ہونے کے بعد پھر سال یہ گزرنا ہوگا. تو اب جب آئندہ 12 مہینے آئیں گے گزر جائیں گے تو ان کے 10,000 روپے جمع کراتے ہوئے اب یہ 1,70,000 روپے کی اماؤنٹ بنے گی. ٹھیک ہے. 1,70,000 روپے کی اماؤنٹ بنے گی سال پورا ہونے پر. تو ان کو 1,70,000 کی زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ BC ہمیں مل جاتی ہے، جیسے ہماری 10ویں نمبر کی BC ہوتی ہے. صحیح. وہ مل گئی ہمیں. ٹھیک ہے. اور 2.5 لاکھ روپے کی وہ BC تھی، ہمیں مل گئی. صحیح. 10ویں نمبر پہ. صحیح. تو جو ہم نے
10-10 हज़ार करते करते 2.5 लाख हमें मिल गए, लेकिन हमने जो जमा करवाए हैं वो 1 लाख है। वो 1 लाख जमा कराए थे, वो 1 लाख हमें जो जमा कराए थे वो मिल गए। सही। अब हम 1.5 लाख रुपए के मकरूज हो गए। ठीक है। अब इस 1.5 लाख रुपए, जब जो 2.5 लाख है, 2.5 लाख वगैरह पे ज़कात नहीं, जो आपके ऊपर कर्जा है वो माइनस होगा। तो आपकी अपनी अमाउंट है उस पे अगर साल गुजर गया निसाब के बराबर जो रकम होने के बाद, तो उसमें ज़कात की अदायगी करनी होती है। ठीक है जी, मजीद कॉल लेते हैं और देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि हमने कारोबार शुरू किया 20 लाख से, 1 साल गुजर गया, अब हमें जो टोटल नफे सुमेत 20 लाख उन सब पे ज़कात देनी पड़ेगी, या जो सिर्फ नफा होगा मेरी जो 20 लाख अमाउंट है वो निकाल के नफे पे सिर्फ ज़कात बनती है? ठीक है जी। जी मुफ्ती साहब, ज़कात ये सिर्फ नफ़े पे नहीं होती। सही। ये जो भी इनका असल सरमाया है, जैसे 20 लाख रुपए है, उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट हुआ है, ये असल सरमाया यानी नफ़े के साथ इन सब चीज़ों को शुमार करके फिर इसका इन्होंने 2.5% निकालना होगा, सिर्फ नफ़े पे नहीं। ठीक है, यानी कैपिटल भी आपका और प्रॉफिट दोनों को मिलाएंगे, अब जो रकम है उसकी उस पर ज़कात आप पर लाजिम होगी। मजीद कॉल। ये सारी मालूम करना है, ये ज़कात मस्जिद में पंखे वगैरह या नीचे के इस्तेमाल हो सकती है? लाख रुपए की कितनी ज़कात बनती है? ठीक है जी, लाख रुपए की कितनी ज़कात बनती है? 1 लाख रुपए का 2.5% वो 2,500 रुपये होता है। तो अगर 1 लाख को सामने रखें तो 2,500 रुपये ज़कात अदा करना ज़रूरी होगी। ठीक है जी। अब अगर ये अदा करना चाहें और उसकी जगह मस्जिद के पंखे लगा दें तो क्या? अगर कोई आदमी ज़कात की रकम से पंखे खरीदता है और मस्जिद में लगा देता है, सही, तो मस्जिद में पंखे लगाने से ज़कात अदा नहीं होगी। ठीक है। या वो ज़कात की जो अमाउंट इनकी बनती है 25-30 हज़ार रुपये ज़कात की अमाउंट मस्जिद के गले में डाल दिए, चंदे बॉक्स में डाल दिए, तो इससे भी ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात की अदायगी के लिए तमलीक फ़कीर यानी जो मुस्तहिक के ज़कात है उसको ज़कात की रकम का मालिक बनाना ये ज़रूरी है। ठीक है। तो मस्जिद फ़कीर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मस्जिद को देने से, मस्जिद के इंतज़ामिया के हैंड ओवर करने से ज़कात अदा नहीं होती। जो मुस्तहिक के ज़कात है उसके हैंड ओवर आप कर दें। अब जैसे मिसाल के तौर पे कोई शख्स चाहता है कि मैं अपने ज़कात के माल से मस्जिद के साथ कोई अच्छा काम खिदमत कर जाऊं, ठीक है, तो डायरेक्टली तो वो ज़कात की रकम से ना पंखे ला कर लगा सकता है, यानी ज़कात अदा नहीं होगी। ठीक। अब वो चाहते हैं ज़कात भी अदा हो जाए और मस्जिद की जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो जाएं, तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि ये अपने माल की ज़कात जितनी भी बनती है वो किसी मुस्तहिक के ज़कात को पेश कर दें, ठीक है, मालिक बना दे। मालिक बनाने के बाद अब उनसे रिक्वेस्ट करे कि फ़लाँ मस्जिद में पंखों की या इन चीज़ों की हाजत और ज़रूरत है। ठीक है। उसका जहन बने तो ठीक, नहीं बने तो वो भी हाजतमंद होगा, वो अपनी ज़रूरत के अंदर इस्तेमाल करना चाहे तो मालिक तो बना ही दिया, मालिक बना दिया। अब उससे ज़बरदस्ती हम छीन नहीं सकते, सही, तरगीब दिला सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम किसी साहिब हैसियत आदमी के पास जाके कहते हैं यार हमारी मस्जिद के अंदर कुछ पंखों की ज़रूरत है, अब उसकी मर्ज़ी होती है दे ना दे, जहन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह उस मुस्तहिक के ज़कात को जब आप ज़कात दे दें, उसका जहन बनाएंगे, तरगीब दिलाएंगे, अगर वो राज़ी हो जाता है, मालिक बन चुका है, अब वो अपने कुछ रकम मस्जिद के अंदर डोनेट कर दे या अपने पैसों से पंखे लाकर या ज़रूरियात मस्जिद में वो जो चीज़ें दरकार हैं वो चीज़ें लाके मस्जिद इंतज़ामिया को दे देता है। तो इस तरह हमारे उस आदमी को ज़कात की रकम का मालिक बनाने से ज़कात अदा हो गई, सही, हमारे तरगीब दिलाकर उस आदमी के ज़रिए मस्जिद की ज़रूरियात पूरी करने में जो कुछ भी पंखे या किसी चीज़ की ज़रूरत थी वो काम भी हो गया। ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ, ज़कात भी अदा हो गई, ठीक है, फिर उसको नेकी की तरगीब दिलाने का भी हमें सवाब मिल गया, सही, और जो काम जो खिदमत पंखे लगाने थे, जो कुछ करना था, उसका जो सवाब था वो उस मुस्तहिक के ज़कात, चूँकि मालिक वो है, सही, अब असल गोया मस्जिद को डोनेट उसने किया, सही, हमने तरगीब दिलाई, ज़बरदस्त। तो इस तरह करने में तो हरज नहीं है। बाकी रहा हम ज़ाती तौर पे अपने पैसों जो ज़कात है उसके ज़रिए पंखे लाकर मस्जिद में लगा देते हैं, तो इससे ज़कात अदा नहीं होगी, अगरचे मस्जिद को आपने दे दिया। एक ज़कात के हवाले से सवाल ये आया है कि अगर हमारे तिजारत पर हमें ज़कात अदा करनी है तो कौन सी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाएगा? परचेस रेट के मुताबिक ज़कात अदा की जाएगी या सेल रेट के हिसाब से अदा की जाएगी? इसमें जो कीमत फ़रोख्त होती है ना जी,
اس کا اعتبار کریں گے. ٹھیک. جیسے جو ایک کمپنی پروڈکٹ تیار کرتی ہے، اس نے کچھ خام مال خریدا ہوتا ہے، تو وہ اس خام خریدے ہوئے مال کی جو قیمت تھی اس کا حساب نہیں لگائے گی. جو مال تیار ہو چکا، تیار ہونے کے بعد کتنے ریٹ پہ یہ کمپنی بیچتی ہے، صحیح اس ریٹ کو سامنے رکھیں گے. صحیح اچھا، ان کمپنی سے ہول سیلر وہ خریدتے ہیں. صحیح ہول سیلر نے مثال کے طور پہ 10,000 کا ایک آئٹم خریدا ہے اور اس نے بیچنا ہے 11,000 میں، صحیح تو وہ 10 کا حساب نہیں لگائے گا، وہ 11,000 روپے کا حساب لگائے گا اپنی مالیت میں. صحیح ٹھیک ہے. اب ہول سیلر سے پھر ایک ریٹیلر جو عام علاقوں کے دکاندار ہوتے ہیں، یہ خریدتے ہیں 11,000 میں ٹھیک اور یہ بیچتے ہیں 12,000 میں. ٹھیک ہے. تو یہ 11,000 کا حساب نہیں لگائے گا، یہ 12,000 کا حساب لگائے گا. ٹھیک. تو اس طرح جو زکوٰۃ میں مال تجارت ہوگا اس میں قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوتا، سال پورا ہونے کے وقت اس چیز کی مارکیٹ ویلیو بیچنے کے اعتبار سے کیا ہے اس کا لحاظ رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. رب العالمین جل وعلا ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو علم دین حاصل ہوا اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی